सब मिल के दुआ करो यार कि कोई सपोर्ट मिल जाए हमें अल्लाह की तरफ से तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। मतलब कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि आने वाले इलेक्शन से पहले ही पता है वज़ीर आज़म कौन हो। अब दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम ना हो जाए कहीं, मुझे लगता है इनमें से किसी ने भी नहीं बनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। सबसे पहले तो मैं मरकज़ी मुस्लिम लीग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारा बड़ा पुरजोश और मोहब्बत भरा यहाँ पे इस्तकबाल किया इन्होंने। आपने पिछले चंद दिनों की अगर एक्टिविटी देखी, बहुत सी रखी थी उसके अंदर, जिसको कहा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कहा था कि जी हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। कोई ये नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान को कहाँ पर हमने लाकर खड़ा करना है। हम किसकी गोद में बैठना चाहते हैं, या हम एक खुद मुख्तार मुल्क, एक सोवरन कंट्री बनकर खड़ा होना चाहते हैं। ठीक है ना। तो वो कहते हैं, हमारे पिछले वज़ीर आज़म जो थे उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जो कि मैं समझता हूँ कि उसके साथ ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। 25 करोड़ के हम अवाम है, अल्लाह के फजल करम से न्यूक्लियर मुल्क है हम, जितने वसाइल हमारे पास हैं, अगर ये लूटी भी दौलत ही वापस ले आए तो मैं समझता पाकिस्तान को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। और फिर कहते हैं जी कि हर शख्स में समझता अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और सियासत के अंदर रवादारी होनी चाहिए। अब आप देख लें कि 16 महीने इकट्ठे जो बैठे रहे, अब जो जाके ज़ुबान इस्तेमाल की पंजाब के अंदर, आपने देखा होगा हाल ही में कि सिवाय गंदी गालियां देने के हर चीज़ इस्तेमाल, हर लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। यानी इतने एक्सट्रीम पे चले गए एक दूसरे के खिलाफ। और आज भी मैं समझता हूँ कि सारी नूरा कुश्ती, ये सारी जमातें इलेक्शंस के बाद इकट्ठी होकर वही PDM 2 बन जाएगा जैसे कि PDM 1 था पहले। किसी को महंगाई की अपने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर लो और बच जाओ, वरना कोई एक और रौनवार खड़ा होकर अंदर की बातें जो है वो बतानी शुरू कर देगा, तो फिर वो उसको रिपीट भी नहीं हम करने दिया। और खैर सोशल मीडिया आजकल है जो कि बहुत चल रहा है। दूसरी बात ये कि जो ये दूरियां हैं इनको हमने नज़दीकियों में तब्दील करना है, पाकिस्तान को उसके नज़रियाती डगर पे डालना है। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, जिस मिशन के लिए पाकिस्तान बना था कि हम इस मुल्क को इस्लाम के नाम पे बनाएंगे, इस्लाम के नाम पे ये चलेगा और इस्लाम ही हमारा महवर होगा, दीन हमारा महवर होगा इस मुल्क का। और अल्लाह के फजल करम से कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम इस तरफ लेकर चलें। फिर मसाइल जो हैं उनको हमने उसका जो है वो तदारुक करने के बारे में सोचने के बजाय, कश्मीर के मसले को सामने लाने के बजाय, फ़लस्तीन के बारे में बात करने के बजाय, यानी हमें इतना उलझा दिया है कि एक न्यूक्लियर मुल्क होने के साथ साथ हमें यही मुश्किल पड़ी हुई है कि हमारे अपने ही सिक्योरिटी के मामला ऐसे कर दिए हैं कि रोज़ाना हमारी लाशें जो है बॉर्डर से हम उनको पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर लेकर आते हैं। और ये बड़े एक दुख की बात है जो मैं कर रहा हूँ कि हमारे पड़ोसियों के साथ पहले हमारा एक ईस्टर्न बॉर्डर होता था, एक वेस्टर्न बॉर्डर होता था, एक मशरकी बॉर्डर होता था हिंदुस्तान के साथ, एक मगरबी होता था अफ़गानिस्तान के साथ। एक बॉर्डर पे हमें बहुत 3 जंगें हमने लड़ी, लेकिन ज़्यादा शहादतें कहाँ हुई? दूसरे बॉर्डर से जहाँ पर अमन अमान होना चाहिए। तो इसलिए कराची में आया हूँ क्योंकि कराची पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान ही पाकिस्तान की इकॉनमी को लाकर खड़ा कर सकता है, क्योंकि ये हमारा पोर्ट है ये। और कराची ही जो है वो अगर अमन हो कराची के अंदर तो पूरे मुल्क के अंदर अमन होता है। तो आज मैंने कुछ जमातों के साथ यहाँ से मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ तो हमारा इत्तेहाद हो चुका है। आज मैं कुछ और जमातों के साथ रिक्वेस्ट करूँगा, जाकर ऐसे मिलूँगा। GDA के साथ मेरी मुलाकात है, इसके बाद पीर साहब सिबकतुल्ला राशदी नहीं, अपना यूनुस साईं के साथ, और फिर उसके बाद पीर पगाड़ा साहब अगर यहाँ मौजूद हुए तो उनके साथ। वो यूनुस साईं कह कर नाम ही भूल जाता हूँ मैं, सदरुद्दीन राशदी साहब। तो हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, भाई हैं, हम पार्लियामेंट में इकट्ठे रहे। मेरे वालिद के पीर साहब पगाड़ा के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे। अब ये सेकंड जनरेशन को शिफ्ट हो रहे हैं। उसी मोहब्बत के साथ, उसी चाहत के साथ, उसी लगाव के साथ हमने हमेशा एक दूसरे से मुलाकात की है और उसी को हम आगे लेकर चलना चाहते हैं। MKM वालों से भी रिक्वेस्ट की हुई है, उनसे भी बाद में मुलाकात होगी।
اور ANP والوں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے, شاہی سید صاحب سے, ان سے بھی ہماری ملاقات ہوگی تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے ڈفرینسز کو ختم کر کے اپنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے آگے کیسے چلیں. بجائے دست و گریبان ہونے کے ایک مرتبہ ذرا تھوڑی سی جپی ڈال کے دیکھیں. میں بس جپی تک ہی رہیں تو وہی بہت اچھا ہے, اگلی بات نہ ہی کریں. تو بہت بہت شکریہ. آپ کا کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. MMA کی بات کر رہے ہیں آپ. انشاءاللہ اللہ کراچی کی عوام نے بڑے دکھ دیکھے ہیں. اب وہ نعروں پہ یقین نہیں کریں گے نوجوان, ووٹ کہتے کہ نہیں دیں گے کیونکہ کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ حل کوئی بھی نہیں کراتا. یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر ووٹ دینا ہی بند کر دیں تو کم سے کم سیاستدانوں کو تھوڑی سی عقل آ جائے گی. اگر ایک دفعہ کہنا, ہمارا 90 میں جب 88 میں الیکشن لڑ رہے تھے تو کہتے تھے کہ بجلی دو ووٹ لے لو, تو لوگوں نے پھر بجلیاں دینی شروع کر دی. پھر کہا گیس دو تو ووٹ لے لو. تو یہاں کہے کہ ہمارا حق دو تو ووٹ لے لو. ہر جگہ پہ ان کا حق ملنا چاہیے. اب آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کون سے والے اتحاد کی بات کر رہے ہیں, PDM کی کر رہے ہیں, MMA کی کر رہے ہیں, ہیں جی, کہ پیپلز پارٹی کی کر رہے ہیں یا کسی. ہاں, MMA تو بہت اچھا اتحاد تھا, اس نے حکومت کی ہے 5 سال اس ملک کے اندر, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جو تھا, قاضی حسین احمد تھے. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہم نے کچھ دوستوں کو بھیجا تھا. میں کوشش کروں گا کہ سراج الحق صاحب سے بھی ایک میٹنگ ہو جائے کیونکہ وہ بھی اچھے نظریاتی جماعت ہیں. لیکن ایک پارٹی ملک میں ایسی بھی ہے جو کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ نوجوانوں میں بھی بہت ہی مقبول ہے, اور آپ بھی گئے, ان سے ملاقات بھی کی, ان کے سربراہ سے جو اس وقت ان کے بانی جیل میں موجود ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ قومی یکجہتی کے لیے اس پارٹی سے بات نہیں کریں گے تاکہ ان کو بھی لے کے چلے اور وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بجائے جو ہے وہ آئے اور ملک کے لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ. سب سے میں نے تو کہا ہی نہیں کسی کو, میں نے کہا کہ اس کو ایکسکلوڈ کر دو. جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی میں نے کہا سب کے ساتھ. اگر آپ کہتے ہیں میں نام لوں تو نام بھی لے دیتا ہوں, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کے ساتھ میں نے ہم نے کام کیا ہے, ان کے ساتھ ہم نے الیکٹورل الائنس کیا تھا. سب کے ساتھ بات ہونی چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے کس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اور جس نے جو غلطی کی ہے, میں نہیں کہتا کہ اکراس دا بورڈ سب نے غلطی کی ہے, لیکن جس نے جو غلطی کی ہے اس کو اس کی معافی بھی مانگنی چاہیے, اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیے, اور سب کو مل کر چلنا چاہیے. اور سب کو, آج کل ایک نیا لفظ نکلا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ, سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اور آج ابھی میں جہاز سے اترا ہوں تو پہلی خبر مجھے ملی کہ بلہ بھی بحال ہو گیا, تو اس کا مطلب اچھی خبریں آنی شروع ہو جائیں شاید. میرا تعلق ہے, سوال یہ ہے کہ صرف سیاست دانی قبول کریں کہ انہوں نے غلطیاں کری ہیں, یا دوسری طرف بھی لوگوں کو اپنی غلطیاں قبول کرنی چاہیے. اور آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں, ظاہری باتیں نظر ہے آپ کی. 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور سارے $1 ملین کوشچن ہے آپ کے. اگر یہ مجھے ہر بندہ یہی پوچھتا ہے, ابھی جہاز میں بیٹھا ہوا تھا, الیکشن ہو رہے ہیں 8 فروری کو, میں کہا بھائی الیکشن کمشنر جب ریزائن کرے تو پھر مجھے وہ بنا دیں آپ الیکشن کمشنر, شاید میں بتا سکوں. میرا خیال ہے بھی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اور جب چیف جسٹس نے کہا پتھر پہ لکیر ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہے. دوسرا اس نے کہا کہ بھائی پریس کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی اگر 8 فروری کی بات کرے گا تو میں اس پہ کنٹیمپٹ میں لے آؤں گا. آپ نے کہا نا, تو یہ آپ نے سوال پوچھا ہے, میں نے نہیں پوچھا, سارے گواہ ہیں نا بھائی. کل کو اگر مجھے سپریم کورٹ بلایا ہو تو آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں, منظر رضوی صاحب کو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ پیش ہوں وہاں جا کے, کیونکہ انہوں نے کہا صرف اپنی بیگم سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں. ہماری تو بیگم بھی تیار نہیں ہے یہ بات سننے کے لیے. تو جنہوں نے قرارداد پاس کروائی تو پھر ان کو بھی بلوا لیں چیف جسٹس صاحب, جنہوں نے قرارداد پاس کروائی تو پھر ان کو بھی بلوا لیں چیف جسٹس. وہ تو ان کو چاہیے سب کو بلوائیں. لیکن دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں اس پہ اس طرح ضد میں نہیں آنا چاہیے, کسی چیز میں ضد نہیں ہونی چاہیے. کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کر, میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جتنی پولرائزیشن ہے, مجھے یہ الیکشنز ہوتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں 8 فروری کو, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بیل منڈے چڑھتی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, منڈیر چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیوں؟
کہ جب تک یہ پولرائزیشن نہیں ختم ہوگی. میں نے بڑا سمپل سا فارمولا دیا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے رہو, پی ڈی ایم میں اکٹھے ہوتے رہو, بغیر مینیفیسٹو کے, بغیر ویژن کے ایک چارٹر آف پاکستان بنا لو, سب اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ. آپ نے کہا کہ صرف سیاستدانوں کی غلطیاں, میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنی اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے, کیوں نہ کریں. سر ایک نئی پارٹی کے ساتھ ایک نئی پارٹی کے ساتھ ایک نیا اتحاد آپ کا سمجھنے کتنا کامیاب ہوگا یہ اتحاد؟ کون سی نئی پارٹی؟ مرکزی مسلم لیگ, آپ کا جو مرکزی مسلم لیگ. یہ بڑی پرانی پارٹی ہے مرکزی مسلم لیگ, نئی پارٹی تو نہیں بھائی. تو بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, 35 سال تو مجھے ہو گئے پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر. تو لوگ ابھی بھی اگر آپ پوچھیں گے نئی پارٹیاں تو پھر اللہ ہی رحم کرے یار. میرا سوال یہ, آپ نے ذکر کیا کہ بیرون ملک دولت واپس لائی جائے. افغان جہاد کے وقت آج دنیا بھر میں وہ ہیں کہ ہمایوں اختر صاحب کے $1 ملین وہاں پر تھے, اور دیگر ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کے, جنرلوں کے, سب کے کاروباری شخصیات ہیں. کیا ان کا پیسہ واپس کب آئے گا؟ دوسرا, پرویز مشرف کی بعد از مرگ دوبارہ سزائے موت بحال کی گئی ہے, اس پر کیا کہنا چاہیے؟ پاکستان میں یہی تو خرابی ہے کہ جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے کرسی پہ تو سب سلام کرتے ہیں, جس دن اتر جاتا ہے تو گریبان پکڑ لیتے ہیں. یہی ہماری کمزوری ہے کہ جب ہم کسی کی عزت اپنے لوگ ہی نہیں کریں گے تو باہر کی دنیا ہماری کیا عزت کرے گی. مزہ تو پھر آنا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی سزائے موت دیتا, جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے تو بات کرتا. بعد میں باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی وہ 40 سال کے بعد اب وہ کہیں جی فلاں کو نکالو اور یہ کرو اور وہ کرو. یہ سب ڈکوسلے ہیں, ڈائیورشنز ہیں, اصلی حقائق سے جو ہے وہ منہ چھپانے والی بات ہے. اور جن جن کا جو آیا, دیکھیں سب سے بڑی بات, ابھی آپ نے ایک نام لیا, آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا نام, ان کا نام کہیں آیا پاناما کے اندر, یا کہیں آپ کو یہ ثابت ہوئی بات؟ سنی سنائی باتیں نا یہ, کہ افغان جہاد کے دوران پیسے آئے اور یہ ہوا, یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں. لوگوں کا یہ ایک کہتے ہیں نا کہ بیانیہ, جو بیانیہ بناتے بناتے سب نے مر گئے, بیانیہ بناتے بناتے, اور سب ہی رہ گئے بیانیہ بناتے بناتے. تو اس میں سب سے بڑی بات جو ہے, آپ لوگوں کی وساطت سے, آپ نے سوال پوچھا تھا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کیس ایسا ہوا ہے جس میں کہ سب سے بڑی عدالت نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ این آر او جو ہوا ہے جس کے اندر ملینز آف ڈالرز کو بلینکٹ ایمنسٹی دی گئی, سنیں غور سے ذرا, اس کو انہوں نے کہا یہ وائڈ اوبنیشیا. وائڈ اوبنیشیا کا مطلب قلعدم. میں جناب محترم چیف جسٹس سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اتنے پرانے کیسز اٹھا رہے ہیں اور ان کو دوبارہ سے زندہ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. لیکن جب ایک چیز کو قلعدم کروایا گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ $60 ملین جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے, یہ پتہ لگ گیا کہ ملینز آف ڈالرز کی جیولری وہاں کے لاکرز میں پڑی ہوئی ہے, یہ پتہ لگ گیا کہ ایک سر محل یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ کہا جی یہ ہمارا ہے, اور بک بھی گیا. وہ پیسے کہاں گئے, وہ $60 ملین کہاں گئے؟ جب ایک چیز قلعدم قرار دے دی گئی تو ان کو بلا کر پوچھیں تو صحیح یار کہ وہ پیسہ کدھر گیا, جو پاکستان کا پیسہ تھا, لوٹا ہوا پیسہ تھا یا کمایا ہوا پیسہ تھا, یا جیسا بھی پیسہ تھا. میں نہیں کہتا کسی پہ الزام ایسے میں لگاؤں. تو جب ہم یہی نہیں کر سکتے تو ہم کیسی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں کہ ایک چیز جو ثابت ہو چکی ہے, ایک چیز جو اون ہو چکی ہے, ایک چیز جو بک چکی ہے, ایک چیز جو مل چکی ہے, اور پھر ہمارے کیا کہتے ہیں آنریبل امبیسڈر جناب یو کے میں, وہ ایک گاڑی کے اندر ڈبے کے ڈبے کاغذات کے چھپا کے لے جا رہے ہیں, اور لے جا کر امبیسی میں چھپا دی, اور کسی نے اس کے بعد بات ہی نہیں کی. تو آپ جو یہ بات کریں تو یہ چیزیں کریں نا جو کہ ثابت ہو چکی ہیں. جہاز صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بھی اتحاد بنایا, الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں, لیکن ایک عام چیز یہ ہے کہ کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ کسی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی نہیں جیتتا. تو آپ کو کس کی سپورٹ ہے اور آپ کتنے سپورٹ؟ سب مل کے دعا کرو یار کہ کوئی سپورٹ مل جائے ہمیں اللہ کی طرف سے تو بڑا اچھا ہو جائے گا, ہے جی. بس جس جس کو ملی ہوگی انہیں پتا ہوگا. ہم بھی کوشش کریں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے. زیادہ یہ بتائیں, میثاق جمہوریت میں 2 پارٹیوں نے اتحاد کیا تھا, تو بلاول وزیر اعظم ہوں گے, نواز شریف کو صدر, آصف علی زرداری کیا ہوں گے, عمل درآمد ہوگا, تو کیا اس پہ کہیں گے؟ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, مطلب کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے پتہ ہے وزیر اعظم کون ہوگا. اب
दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम ना हो जाए कहीं। मुझे लगता है इनमें से किसी ने भी नहीं बनना। बस ये आप देखेंगे। अब आप इधर जो हम बैठे हुए हैं इतनी दुआएं कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं ना ये हम। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। शुक्रिया।